بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ کیا عورت کے لیے 5 کپڑے فرض ہیں؟ اور اگر صرف ایک ہی چادر ہو تو شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ صرف 1 منٹ میں صحیح احادیث کی روشنی میں مکمل جواب جانیے۔ مرد کے کفن کے کپڑے۔ مرد کا کفن 3 چادروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ایک چادر بطور قمیص، دوسری بطور تہبند اور تیسری بطور لفافہ۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سفید سہولی یمنی کپڑوں میں کفن دیے گئے اور ان میں قمیص اور پگڑی شامل نہیں تھی۔ اکثر صحابہ و تابعین، عام محدثین اور امام شافعی و احمد سمیت جمہور اہل علم کا تو یہی مسلک ہے۔ البتہ امام مالک اور احناف کے نزدیک کفن میں قمیص بھی ہونی چاہیے، اور امام مالک کے نزدیک عمامہ بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ حدیث میں اگرچہ صرف 3 کپڑوں کا ہی ذکر ہے اور یہ جائز بھی ہے، لیکن بعض دیگر روایات میں قمیص کا بھی ذکر ہے اور امام مالک کے نزدیک عمامہ بھی مستحب ہے، لیکن جمہور کے نزدیک وہ روایات متکلم فی ہے، لہذا راجح یہی ہے جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے۔ عورت کے کفن کے کپڑے۔ عورت کا کفن بھی یہی ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث سے مرد و زن کے کفن کا فرق ثابت نہیں۔ البتہ مسند احمد کی ایک متکلم فیہ روایت میں اوڑھنی اور ایک دوسری بڑی چادر کا ذکر بھی ہے، جس سے احناف کے نزدیک سینہ بند مراد ہے۔ یوں یہ 5 کپڑے ہو جاتے ہیں۔ بوقت مجبوری کم کپڑے۔ مرد کے لیے 3 اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہونا عام حالت میں ہے، جبکہ مجبوری کے وقت اس سے کم بھی جائز ہے۔ مثلا نمبر 1، میت کو صرف ایک ہی چادر میں کفن دینا، جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ مذکور ہے کہ انہیں صرف ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا۔ نمبر 2، مستدرک حاکم میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کفن بھی اسی طرح کا مذکور ہے۔ اگر میت کے لیے صرف ایک ہی چادر ہو اور وہ بھی اوپر پوری نہ آ رہی ہو تو سر کی طرف سے جتنے جسم پر آئے دے دی جائے اور پاؤں کی طرف سے جو جگہ بچے اس پر کوئی اسخر قسم کی گھاس پھوس ڈال دی جائے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور دیگر کتب میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہی کی تکفین کے ضمن میں حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنا کفن خود تیار کر کے رکھ لینا۔ اپنے کفن کا اپنی زندگی میں ہی تیار کر کے رکھ لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہی ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں مذکور ہے۔ اپنی قبر کھود کر رکھ لینا۔ بعض سلف صالحین کا جو اپنے لیے قبریں تیار کر لینا مذکور ہوا ہے، اس کے بارے میں زین بن منیر نے لکھا ہے کہ یہ پہل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے ثابت نہیں، اور اگر مستحب ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ بکثرت واقعات میں ثابت ہوتا۔ غرض مرنے سے پہلے اپنی قبر تیار کر لینا مستحب نہیں، اگر ایسا مستحب ہوتا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا۔ الاختیارات العلمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ کسی کے لیے یہ مستحب نہیں ہے کہ وہ اپنی قبر کھود کر رکھ لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا نہیں کیا، اور پھر کوئی یہ تو جانتا ہی نہیں کہ کس کو موت کہاں آئے گی، جیسا کہ ارشاد الہی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ اسے موت کہاں آئے گی۔ اور اگر ایسا کرنے سے کسی کا مقصود موت کے لیے تیاری کرنا ہو تو یہ عمل صالح سے ہوتی ہے، نہ کہ قبر کھود لینے سے۔ اگر یہ کام مستحب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے، اور جب ان سب نے نہیں کیا تو اس میں خیر و استحباب کہاں سے آئے گا؟
اب ان لوگوں کے عمل کی معلوم نہیں کیا توجیہ ہے جو اپنے ہاتھوں ہی اپنے قبر کھود لیتے اور اسے بڑا معرکہ باور کرواتے پھرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔